الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. ناظرین، فتح بدر کی مناسبت سے میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. 17 رمضان المبارک یعنی وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسلام کو سب سے پہلے فتح، سب سے پہلی کامیابی اور سب سے پہلی فتح نصیب ہوئی، جسے بدر کبریٰ کہا جاتا ہے. جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، جنگ بدر کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. سورہ آل عمران کی 156 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ پروردگار نے تمہاری اس صورت میں، اس حالت میں مدد کی کہ جب تمہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، جب تمہیں رسوا کیا جا رہا تھا، جب تمہیں پست مانا جا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے جنگ بدر کوئی معمولی جنگ نہیں ہے. جنگ بدر بڑی عظیم جنگ کا نام ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت جنگ بدر کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں نہ تو کفار اور مشرکین سے جو مقابلہ تھا وہ نہ عدد کے اعتبار سے نہ طاقت و قوت کے اعتبار سے کوئی برابری کا مقابلہ نہیں تھا. اس لیے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے کل 313 کا لشکر تھا اور ان کی طرف سے 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور ان کے پاس لاتعداد گھوڑے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر اور اس کے مقابلے میں اسلام کو کامیابی مل جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس کو خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی سربراہی فرمائی تھی. اب جنگ کے کچھ اسباب اور عوامل ہوتے ہیں، کچھ علتیں ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں. بغیر کسی ریزن اور بغیر کسی علت اور بغیر کسی سبب کے کوئی جنگ نہیں ہوتی. جنگ بدر کا کیا سبب تھا؟ جنگ بدر کا ریزن کیا تھا؟ ہم جنگیں تو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اسباب پر غور کریں کہ اسباب کیا ہے جنگ بدر کے یا کوئی بھی جنگ ہو، اس کے اسباب اور عوامل پر ہم اگر غور کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جنگ کیوں ہوئی ہے. ورنہ صرف جنگیں پڑھتے رہیں، جنگیں بیان کرتے رہیں تو اس سے اسلام کی دوسری صورت سامنے آتی ہے، دوسری تصویر سامنے آتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. نہیں، پہلے معلوم کریں کہ یہ جنگ ہوئی تو کیوں ہوئی، کس سے ہوئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا. انہی 3 مرکزی جو ہمارے سوالات ہیں. جنگ بدر کے اسباب کیا ہیں، جنگ بدر کس سے ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، انہی 3 باتوں پر ہم ناظرین آج گفتگو کریں گے. جنگ بدر کا سبب کیا ہے؟ جنگ بدر کے سبب میں تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں، چاہے اہل سنت کے ہوں چاہے اہل تشیع کے ہوں. تمام مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ بدر کا سبب یہ تھا کہ جو قریش کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا مکہ کے لیے، تجارتی قافلہ تھا، چونکہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ نے کیا کام کیا تھا، مسلمانوں کے اموال کو، مسلمانوں کے گھروں کو، ان کی دولت کو چھین لیا تھا. گھروں کو چھین کر مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. رسول اسلام کو جب اس کا علم ہوا کہ اس راستے سے قافلہ تجارت والا قافلہ جو شام سے آ رہا ہے یہ ادھر سے گزرے گا، تو حضور نے اس ارادے سے کہ چونکہ مسلمان کمزور کر دیے گئے تھے اکنومیکل، اقتصادی طور پر، تو مسلمانوں کو ان کے مال جو ان سے چھینے گئے تھے وہ بدلہ لینے کے لیے رسول نے لشکر کو لے کے چلے. اور اس لشکر کی اطلاع ابو سفیان کو ہو گئی. ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سربراہ اور سید تھا، رہنما تھا.
اب اسے اطلاع ہو گئی تو اس نے کچھ لوگوں کو مکے بھیجا النجدہ کی آواز لگا کے، النجدہ یعنی ہمیں بچاؤ۔ اب یہ آواز جب ابو سفیان کی طرف سے مکے میں بلند ہوئی تو 1000 کے قریب لوگ آمادہ ہوئے اس لشکر کو بچانے کے لیے، قافلہ تجارت کو بچانے کے لیے، اور ابو سفیان نے راستہ بدل دیا۔ جب راستہ بدل دیا اور لوگ آ بھی گئے جنگ کے لیے، اب یہاں پر 2 نظریے پیدا ہوئے کہ محمد کا مقابلہ کیا جائے، دوسرا نظریہ یہ ہوا کہ نہیں اب معاملہ ختم ہو گیا تو واپس چلا جانا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان اپنی ضد پر اڑا رہا کہ نہیں ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے۔ انہوں نے یہ کہتے ہمت کی کہ ہمارے قافلے کو روکا جائے۔ 160 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے بدر۔ اس مقام کا نام بدر اس لیے پڑا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے۔ کنویں کے معنی بدر کے نہیں ہے، بدر ایک شخص کا نام تھا جس کا یہ کنواں تھا، تو اسی وجہ سے چونکہ یہاں پر جنگ ہوئی اسے بدر کہا گیا۔ تو یہ تو اس کے اسباب میں سے تھا، ریزنز میں تھا کہ کیوں، اس لیے کہ ابو سفیان نے چاہا کہ جنگ ہو۔ اب اس جنگ میں بڑے پہلو نکل کے آتے ہیں، تمام کو تفصیلات سے بیان کرنے کا موقع میرے پاس نہیں ہے، بس مختصر میں اس جنگ میں جب تیار ہو گئے تو چونکہ قریش اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے اب یہاں پر رسول نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، بالکل تاریخ میں لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا ہے، ابو بکر نے کیا، خلیفہ اول نے کیا مشورہ دیا، خلیفہ دوم نے کیا مشورہ دیا، اور مخلص اصحاب نے کیا مشورہ دیا۔ خلیفہ اول نے ڈرایا، ہم خیالہ، ان کے پاس گھوڑے ہیں، وہ بہادر ہیں، یہی الفاظ جو تھے دوسرے خلیفہ کے بھی تھے، لیکن ایک مخلص صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا یا رسول اللہ آپ تو جنگ کیجئے، ہم ہارون اور موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں کہ جیسے ہارون اور موسیٰ نے اپنی قوم کو جنگ کے لیے بلایا تو کہا کہ فاقاتلا انہا ہونا قائدون، آپ خود جنگ کریں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر فدا ہوں، ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، جو آپ چاہیں کریں ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس سے رسول کو ہمت ہوئی، رسول نے اپنی اس مخلص صحابی کو بہت دعاؤں سے نوازا۔ اب جنگ کا میدان سج گیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے، ادھر دشمن کے خیمے، ادھر یہ کہ تعداد کتنی ہے، تعداد کسی کو علم نہیں تھا۔ سلام ہو اس صحابی پر کہ جو رسول کا جانثار تھا، اس نے گشت لگایا اور چکر لگا کے رسول کے پاس آ کے تعداد بتائی، یا رسول اللہ اتنی تعداد ہے۔ کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا اتنی جلدی؟ کہا میں گیا اور ان کے یہاں جو ہے اونٹ نہر کیے جا رہے ہیں، اونٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو اتنی تعداد میں عرب ایک اونٹ کو اتنے عرب مل کے کھاتے ہیں، تو 10 اونٹ ان کے ہاں ذبح کیے جا رہے تھے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ کو 100 عرب کھاتے ہیں، تو 1000 کے قریب وہ لشکر ہے۔ رسول نے اسے دعائیں دی، بہرحال وہ پوری تفصیلات ہیں۔ اور آج جیسا موسم بھی تھا، جیسا آج ہمارے ہاں موسم ہے، آج جیسا موسم تھا 16 رمضان سن 2 ہجری میں یہی موسم تھا بدر میں، کہ جو یہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ موسم کیا تھا؟ بارش ہو رہی تھی، اور جو بارش ہو رہی تھی اس نے کام یہ کیا، پروردگار کہہ رہا کہ ہم نے مدد کی۔ مدد کیسے کی؟ بارش کر کے بھی مدد کی۔ تفسیر میں آئیے آپ اس آیت کی تو تفسیر میں ملا بارش کر کے۔ ہوا یہ کہ جب بارش تھی تو ڈھلان دار راستے تھے، تو قریش و کفار کو اس پہ پھسلن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک مدد کا طریقہ تھا، بارش ہو رہی تھی، اور بہت ہے کہ غریز کا لفظ ہے روایت میں، المطر الغریز یا امطار الغریزہ، بہت زیادہ بارش ہوئی، تو اس سے بھی ایک بارش سے بھی مدد ملی لشکر اسلام کو۔ دوسری چیز، اب جب میدان سج گیا تو مقابلے کے لیے بلایا، ادھر سے مقابلے کے لیے کون آیا؟ عتبہ، عتیبہ اور شیبہ۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ آئے، اور میدان میں آنے کے بعد کہا کہ ہمارے مقابل کے لیے لے کے آ۔ تو 3 مہاجرین میں سے رسول کے ساتھ، یا انصار میں سے 3 لوگ اٹھے، کیونکہ وہ 3 تھے تو ادھر سے 3 گئے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا کفو لے کے آؤ، کوئی ہمارا
ہم پلہ لے کے آؤ، ہم جیسا ہو تو میدان میں لاؤ، یعنی جیسے خاندانی عظمت ہم رکھتے ہیں ایسی خاندانی عظمت رکھنے والا ہو۔ تو رسول نے نظر کی، سب سے پہلی نظر رسول اسلام کی عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب پر پڑی، جس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال کی تھی۔ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب۔ دوسری مرتبہ نگاہ اٹھائی تو اپنے چچا حمزہ ابن عبد المطلب۔ تیسری نگاہ اٹھائی تو علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یعنی اولاد عبد المطلب پر رسول کی نگاہ انتخاب ٹھہری اور مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا جب پہنچے ہیں یہ تینوں مقابلے کے لیے تو ایک نعرہ بلند ہوا قریش کی طرف سے، اکفاء کرام، یہ ہمارے مقابل میں جو آئے ہیں یہ ہمارے کفو تو ہیں، ہماری نظیر تو ہیں، لیکن یہ کریم ہیں۔ اب عتبہ کے مقابلے پر جناب عبیدہ ابن حارث، عتیبہ کے مقابلے پر جناب حمزہ، اور ولید ابن کے مقابلے میں عتبہ، عتیبہ اور ولید کے مقابلے میں مولائے کائنات۔ جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو اپنے مقابل کو زیر کیا ہے وہ ہے مولائے کائنات علیہ السلام۔ سب سے پہلے ولید کو، اب جب نگاہ پڑی کہ مولائے کائنات نے ولید کو جب فنار کر دیا اور زیر کر دیا، تو مولا کی جب نگاہ پڑی تو دیکھا کہ عبیدہ ابن حارث سے عتبہ جو ہے الجھ رہا، قریب ہے کہ انہیں زیر کر دے۔ مولا نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا اور اپنے چچا کی مدد کی، پھر جناب حمزہ کی مدد کی۔ روایت مختصر یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یا تو 9، دوسری روایت میں 11 اور تیسری روایت میں 14۔ نہ 9 سے کم کی روایت ہے نہ 14 سے زیادہ کی روایت ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے یا 9 ہیں یا 11 ہیں یا 14 ہیں، لیکن کفار کی طرف سے قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 70، اور 70 گرفتار کیے گئے، 70 اسیر کیے گئے جنگ بدر میں۔ لیکن ان اسیروں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کوئی کریم ہی کر سکتا ہے، کسی کو اذیت نہیں دی گئی، اور رسول نے خود ان کے جنازوں کو ایک گڈھے میں ڈلوا دیا، جسے حلیفہ کہا جاتا ہے۔ حلیفہ میں بدر کے پاس ہی ایک جگہ تھی، اس میں ڈلوا دیا۔ پوچھا کہ انہیں گڑھے میں کیوں ڈلوایا؟ اب رسول نے فرمایا تاکہ ان کے جسموں کی بدبو نہ پھیلے۔ ایک ولید کے جنازے کو چھوڑ دیا اس لیے کہ سب سے پہلا تنازع یہ تھا کہ جو میدان میں ہی پھٹا اور بیکار ہو گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے وہاں نہیں ڈالا جائے بلکہ اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی جائے اور پتھر ڈال دیے جائے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہاں سے کہ جو علی کے مقابلے میں آتا ہے اس پر پتھر ہی برسائے جاتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ اب بہرحال یہ نتیجہ اس جنگ کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس جنگ کا یہ نکلا کہ کامیابی حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ اب رسول نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا۔ بدر میں قتل ہونے والے جو کفار تھے ایک خطاب کیا، بڑا تاریخی خطاب ہے کہ اے بدر میں مرنے والوں، تمہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے، کیا تم نے اس وعدے کو سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے سچ پایا۔ اب کامیابی کے بس مختصر کر رہا ہوں 3-4 جملے، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ بھئی ایک جنگ کا سبب تھا، ایک کامیابی کا سبب کیا تھا؟ سب سے کم تعداد 313 کی تعداد کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، اور مقابل میں 1000 کا لشکر۔ تو سب سے پہلی جو کامیابی کا سبب ملے گا، سب سے کامیابی کا سبب یہ تھا نصرت الہی، جسے خود پروردگار نے کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ دوسری نبی کی قیادت، نبی کی رہنمائی اور نبی کی رہبری۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس قوم کا، اور نبی کی رہبری بھی کیسی تھی۔ خود بدر میں جو رسول کے ساتھ مسلمان جنگ میں شریک تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب جنگ شدید ہو جایا کرتی تھی، عجیب جملہ ہے، رسول کی شجاعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کتنے بڑے شجاع کا نام ہے، کہ جب جنگ شدید ہو جاتی تھی
اور چاروں طرف خوف و ہراس کا ماحول ہوتا تھا تو ہم رسول کی پناہ میں پہنچ جایا کرتے تھے، رسول کو اپنی سپر بنا لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تاریخیں پڑھی جاتی ہیں اس جملے کو ہٹا کر کہ رسول کیا ہے، رسول کیا ہے، علی کی بہادری بیان کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور مولا ہی نے فرمایا جب جنگ ہو جاتی تھی تیز تو ہم محمد کی پناہ میں جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کائنات کے سب سے بہادر انسان کا نام ہے محمد۔ ایک نصرت الہی، ایک قیادت صادقہ، اچھی قیادت، اچھی رہنمائی۔ تیسرا آپس میں ہم آہنگی۔ جب تک مسلمان ہم آہنگ نہ ہوں گے تب تک کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہم سب کو متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں آنا تاکہ ہمیں پروردگار کامیابی دے سکے۔ آخر میں ایک جملہ میں نے روایات میں یا احادیث میں جتنے بھی ثواب کے حوالے سے جملے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو شہدائے بدر کے برابر ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو مجاہدین بدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدر کے شہداء کی عظمت سب سے زیادہ اور سب سے بلند عظمت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔